الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج انشاءاللہ عز و جل نماز کا آخری فرض، ساتواں فرض یعنی خروج بسنعہ کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. یہ لفظ خروج بسنعہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے ارادے سے، اپنے کرنے سے نماز سے باہر آ جانا، یعنی کوئی ایسا فعل کرنا کہ جس کی وجہ سے آدمی نماز سے فارغ ہو جائے، نماز سے باہر ہو جائے. قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا کام کرنا جو نماز میں منع ہو، اس کا مطلب ہے خروج بسنعہ. جیسے کہ ہم موبائل فون لے کر کے بات نہیں کر سکتے نماز میں، تو اگر کسی نے بقدر تشہد قاعدہ اخیرہ میں وہ بیٹھا اور اس کے بعد اس نے اپنا موبائل آنسر کیا تو وہ نماز سے باہر ہو جائے گا، اس کا یہ فرض ادا ہو جائے گا. لیکن چونکہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں لفظ السلام جو ہے واجب ہے دونوں طرف، چونکہ یہ واجب ہے تو واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے اب اسے پھر دوبارہ نماز دہرانی پڑے گی. لیکن فرض تو بہرحال اس کا ادا ہو جائے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں لیکن سلام کے علاوہ دوسرا کوئی منافی نماز فعل قصدن کرنے سے نماز واجب الاعادہ یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. پہلی بار لفظ السلام کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو جاتے ہیں اگرچہ علیکم نہ کہا ہو. اس وقت اگر کوئی شخص شریک جماعت ہوا تو اقتداء صحیح نہیں ہوئی. بعض لوگ جلدی میں آتے ہیں اور امام نے لفظ السلام بھی کہہ دیا ہے، تو جو ہی امام نے پہلا سلام السلام اتنا ہی اگر کہا ہو، نماز سے وہ باہر نکل چکے ہیں. اب کوئی شخص آئے گا اور جماعت میں شریک ہونا چاہے گا تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں اور اس کی اقتداء بھی صحیح نہیں، اسے دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی. فقط السلام کہنا تحریم نماز سے باہر کر دیتا ہے، علیکم کہنے کی بھی ضرورت نہیں. دونوں سلام میں لفظ السلام کہنا واجب ہے، علیکم کہنا واجب نہیں. لیکن نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پورا کہنا یہ سنت ہے. علیکم السلام کہنا مکروہ ہے اور آخر میں وبرکاتہ ملانا بھی نہ چاہیے. اور نماز پوری کرنے کے لیے 2 مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، اور پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا یہ بھی سنت ہے. داہنی طرف سلام پھیرنے میں چہرہ اتنا پھیرانا، اتنا گھمانا چاہیے کہ پیچھے والوں کو داہنا رخسار نظر آئے اور بائیں طرف میں بائیں رخسار دکھائی دے، یعنی اس طرح تھوڑا سا مزید آپ گھمائیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے سینوں کو بھی گھمائیں، صرف چہرے کو گھمانا ہے انشاءاللہ. امام کے سلام پھیر دینے سے مقتدی نماز سے باہر نہیں ہوا جب تک کہ مقتدی بھی سلام نہ پھیرے، اور مقتدی بھی سلام پھیرتے وقت انہیں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے اتنی آواز سے کہ وہ خود سن سکے. اور مقتدی کو امام کے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں. جب امام سلام پھیرے تو مقتدی بھی سلام پھیر دے. لیکن اگر مقتدی نے تشہد یعنی التحیات پورا نہ کیا تھا، یعنی عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو مقتدی امام کا ساتھ نہ دے، بلکہ واجب ہے کہ وہ تشہد پورا کر کے ہی سلام پھیرے. یہ تو ہم نے پہلے بھی قاعدہ اولیٰ میں بھی بیان کیا تھا کہ اگر آپ قاعدہ اولیٰ میں تھے یا کسی بھی قاعدے میں تھے کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے قاعدہ اولیٰ میں یا قاعدہ اخیرہ کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا التحیات پڑھنے کے بعد، اور ابھی تک مقتدی نے التحیات پوری نہیں پڑھی یعنی عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھا، تو مقتدی پر واجب ہے کہ وہ پوری التحیات پڑھے، اس کے بعد ہی وہ سلام پھیرے اور اس کے بعد ہی وہ امام کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اگر قاعدہ اولیٰ ہے تو. امام سلام پھیرنے میں داہنی طرف سلام پھیرتے وقت ان مقتدیوں سے خطاب کی نیت کرے. داہنی طرف جب امام سلام پھیریں گے تو ان مقتدیوں سے خطاب کی نیت کرے جو داہنی طرف ہے یعنی اس طرف ہے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف والوں کی نیت کرے. نیز دونوں سلاموں میں کرامن کاتبین یعنی جو فرشتے ہمارے نام اعمال لکھنے پر مقرر ہیں
اور ان فرشتوں کی نیت کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ہر مسلمان کے ساتھ مقرر کیے ہیں. ماشاءاللہ، یعنی ہر انسان کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ، بلکہ کئی فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اور نیت میں کوئی تعداد معین نہ کرے کہ اتنے فرشتوں 100 کی تعداد، کیونکہ اختلاف ہے کہ کتنے فرشتے ہیں حفاظت کے لیے. بعض نے فرمایا 100 ہے، بعض نے فرمایا 60 ہے، دیگر روایت میں. تو غیر معین عدد کے ساتھ آپ ان کو سلام کریں. مقتدی بھی ہر طرف کے سلام میں اس طرف والے مقتدیوں اور فرشتوں کی نیت کرے. تو اگر مقتدی اس طرف ہے تو داہنی طرف سلام پھیرتے وقت ان تمام مقتدیوں کو سلامتی پیش کرنے کی نیت کرے جو اس طرف ہے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف والوں کی نیت کرے، اور فرشتوں کی بھی نیت کرے، کرام کاتبین کی بھی نیت کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام اس کے محاذات میں جس طرف ہو تو امام کو بھی اپنی سلام میں شامل کرے. مثلا اگر آپ اس طرف ہیں تو چونکہ امام آپ کی بائیں طرف ہے، اگر آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں تو بائیں طرف آپ کی امام ہے، تو بائیں طرف سلام پھیرتے وقت آپ امام کی نیت کریں گے. اور اگر آپ اس طرف ہیں تو داہنی طرف سلام پھیرتے وقت آپ امام کو بھی اپنی نیت میں شامل کریں گے. منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھتے، جیسے ہم نے سنتیں اکیلے پڑھی، نوافل اکیلے پڑھے، تو نفل یعنی منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا دونوں سلاموں میں صرف فرشتوں کی نیت کرے گا، کسی اور کی نیت نہیں کرے گا. اچھا، سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام داہنے یا بائیں، جیسے ہم کرتے ہیں، داہنے یا بائیں کو انحراف کرے، یعنی ہٹ جائے، لیکن دائیں طرف انحراف کرنا افضل ہے. نیز امام مقتدیوں کی طرف بھی منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے دعا کرنے کے لیے، جیسے سلام کے بعد اس طرف بھی بیٹھ سکتے ہیں جب تک کہ پچھلی صف میں بھی کوئی شخص نماز نہ پڑھ رہا ہو. لیکن چونکہ اکثر کوئی نہ کوئی مسبوق ہوتا ہے اور پیچھے پڑھتے ہیں، اس لیے داہنی یا بائیں طرف انحراف کرنا یہ افضل ہے. پہلے سلام میں دائیں شانے اور دوسرے سلام میں بائیں شانے کی طرف نظر کرنا، یعنی شولڈر کی طرف نظر کرنا، یہ مستحب ہے. جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے کہ ظہر ہے اور مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی، اس کے بعد یعنی فرض کے بعد ہم سنتیں پڑھتے ہیں، ان میں بعد نماز فرض کلام نہ کرنا چاہیے، دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ سنتیں ہو جائیں گی مگر ثواب کم ہو جائے گا، اور سنتوں میں تاخیر بھی مکروہ ہے. فرض اور سنتوں کے درمیان بڑے یعنی طویل اوراد اور وظائف کی بھی اجازت نہیں. یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، مختصر وظیفہ پڑھ لیں، لمبے وظیفے جو پنج گنج قادریہ مثلا ہیں اس کو اس وقت نہ پڑھے، بلکہ سنت نوافل ادا کرنے کے بعد پڑھیں. افضل یہ ہے کہ جہاں فرض پڑھے ہوں وہی سنتیں نہ پڑھے، بلکہ دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہٹ کر پڑھے. جتنی الگ الگ جگہوں پر پڑھیں گے انشاءاللہ وہ زمین کا ٹکڑا آپ کے لیے گواہی دے گا. بعد نماز دعا مانگنا سنت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور بعد دعا منہ پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. تو دعا میں شامل ہو، جب امام دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام، اس میں بھی شامل ہو اور آمین دل سے کہیے، اور ہاتھ بھی اس حیت میں اٹھائیے کہ آپ کچھ بھیک مانگنے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایسا نہیں کہ غفلت کی حالت میں ہم ایسے ہی ہاتھ اٹھائے ہیں اور ہماری توجہ مارکیٹ میں ہے اور بس ہم آمین آمین کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو، کچھ گیپ ہو، اتنی زیادہ نہیں، کچھ بالکل ملا دینا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.